الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسے مہینے سے نوازا۔ ہم اب اس مہینے کے اختتام میں آ چکے ہیں۔ جس نے بھی اس مہینے سے فائدہ اٹھایا وہ قابل مبارکباد اور قابل ستائش ہیں، اور جس نے بھی اس مہینے کو لایانی کاموں میں اور فضول کی باتوں میں ضائع کیا، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اور ابھی بھی جو ایک دو دن باقی ہے اسے غنیمت جانے اور اس میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ معزز ناظرین، عید کی رات سے متعلق ایک حدیث کے سلسلے میں چند باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے، اسی طرح طبرانی میں ہے۔ عید کی رات خصوصی طور پر قیام کرنے کے سلسلے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ جس نے بھی اس رات کو قیام کیا تو اس کے لیے ایسا ہے ویسا ہے، تو اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ عید کی رات، چاہے عید الفطر کی رات ہو یا چاہے عید الاضحیٰ کی رات ہو، اس رات میں خصوصی طور پر قیام کرنے کے سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ عید کی رات ہے لہذا اس رات میں شب بیداری ہونی چاہیے اور خصوصی طور پر یہ عمل ہونے چاہیے، تو ایسا نہیں۔ ابن ماجہ میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلتی العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ یہ ابن ماجہ کے اندر 1782 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دونوں عیدوں میں رات میں اس مقصد سے قیام کیا کہ اللہ رب العالمین اسے اجر و ثواب دے گا، تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس روایت کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جس نے بھی عید کی رات، چاہے عید الفطر کی رات ہو یا چاہے عید الاضحیٰ کی رات ہو، اس رات میں اگر کوئی قیام کرتا ہے تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ اس دن، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، لوگوں کے دل مر جائیں گے قیامت کے دن۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ اس لیے شیخ البانی نے ضعیف الجامع میں اس روایت کو موضوع کہا ہے، یعنی یہ گڑھی ہوئی روایت ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابن حجر وغیرہ نے اس کی سند کو مضطرب کہا ہے، اور بھی دیگر محدثین ہیں جس نے اس کو صحیح نہیں کہا۔ امام نووی نے المجموع میں اس کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح دیگر اور بہت سارے محدثین ہیں جس نے اس روایت کو کمزور کہا ہے، ضعیف، یعنی یہ روایت قابل حجت نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اسی طرح سے ضعیف الترغیب میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ بات پھیلانے سے آدمی کو بچنا چاہیے کہ اس حدیث کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت طبرانی کے حوالے سے بھی اس میں ہے، لیکن وہ بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ تو عید کی راتوں میں، چاہے عید الفطر کی رات ہو یا چاہے عید الاضحیٰ کی رات ہو، یا دونوں راتوں میں خصوصی طور سے قیام کرنے کی روایت نہیں ہے۔ ہاں، عمومی طور سے اگر ایک آدمی کی عادت ہے وہ ہمیشہ رات میں قیام کرتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ قیام کر سکتا ہے۔
جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمانی دنیا پر آتا ہے، ہر رات کے تیسرے حصے میں، رات کا جب آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ہر رات آسمانی دنیا پر آتا ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ تو یہ عموم ہے، یعنی ایک آدمی روزانہ اس کا معمول ہے، وہ روزانہ رات میں جاگ کر کے عبادت کرتے یا قیام کرتا ہے، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، آدمی جاگ سکتا ہے، عید کی رات میں بھی عبادت کر سکتا ہے، لیکن خاص کر کے یہ کہ یہ عید کی رات ہے، لہٰذا اس رات میں عبادت مطلوب ہے، اور اس رات میں اگر کوئی قیام کرے گا تو اس کے لیے یہ چیز حاصل ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، فرائض کے علاوہ نوافل کی ادائیگی میں اللہ رب العالمین سے بندہ قریب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو حدیث قدسی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ بندہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب فرائض کی ادائیگی کر کے آتا ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور نوافل کا جب اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے، جب وہ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، جب پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں۔ تو یہ جو عمل ہے نوافل یعنی قیام اللیل کوئی اگر کرتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، عید کی رات میں بھی کر سکتا ہے، لیکن خصوصی طور پر یہ روایت بیان کر کے اور اس روایت کو بنیاد بنا کر کہ اس رات میں اگر آپ خاص کر کے قیام کریں گے تو آپ کے دل مردہ نہیں ہوگا، تو یہ چیز درست نہیں ہے، یہ روایت قابل حجت نہیں ہے، اس لیے اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔